السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کو اسلام ود عزیز چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 18 بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یعنی کہ وہ نہیں لوٹیں گے۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فپس ہم لا نہیں یرجعون لوٹیں گے۔ سمن میم کے اوپر شد آ گئی ہے، تو یہاں پہ میم اور نون کے اوپر کہیں بھی شد آ جائے، شاید شروع میں ہو، آخر میں ہو، درمیان میں ہو، تو ہمیشہ ہم گنہ کریں گے۔ اور یہاں ان کے درمیان میم اور با کے درمیان چھوٹا سا میم آ گیا، یہاں پہ ہم گنہ میم کو میم میں بدل کے پڑھ کے جائیں گے۔ سمم بکمن عمیون، یہاں پہ یا دو پہ یون کے بعد پھر ہمارے پاس فا آ گئی، یہاں پہ بھی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے۔ عمیون فہم لا یرجعون، عین واو پیش او، کل بھی ہم نے لیسن میں پڑھا تھا عین واو پیش او حروف مدہ میں سے ہے، واو مدہ ہے، یہاں پہ ہمیں ایک حرف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کو یہ امید ہو گئی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں گے، اس لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، تو پھر اپنی ناکامی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کے دور فرمانے کے لیے ان کے ایمان سے مایوس فرما دیا اور فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے ہیں، اب تو ان کے ایمان لانے کی بالکل امید نہ رکھو، وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، چونکہ نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے، اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج، وبرق چمک ہے، یجعلون وہ کرتے ہیں، اصابعہم اپنے کانوں میں، فی اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک چمک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یعنی موت کے خوف سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا جیسے آسمان سے تیز اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج چمک ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہی ہیں کڑک موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ او کصیب من السماء، میم کے اوپر شد آ گئی ہے، یہاں پہ ہم گنہ کریں گے، اور جس حرف پر شد آ جائے تو اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ کے جائیں گے۔ نون سین زبر نس، سین زبر سا، نسا، اور یہاں پہ حمزہ الف مد آ گیا ہے، تو یہاں پہ مد کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من السماء، فا یا زیر، فی یہاں پہ ہمارے پاس حروف
مدہ میں سے یا مدہ آ گیا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فیہ ظلما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہاں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ظلماتوں، حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو گنہ کر کے پڑھیں گے، تو رادوں، یہاں پہ بھی ہمارے پاس رادوں میں بھی یرملون میں سے واو آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی ہم گنہ پڑھیں گے، اور یہاں پہ آگے ہمارا چھوٹا سا جیم آ گیا ہے تو یہاں پہ جائز ہے کہ آپ سانس لیں، رک جائیں، وقف کر لیں، تو یہاں پہ ہم برق پڑھیں گے۔ جس حرف پہ ہم نے سانس لینا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو اس کی حرکات کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں پہ ہم نے ساکن حرف کر کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یجعلون، لام واو پیش لو، یہاں پہ بھی حروف مدہ میں سے واو مدہ آ گیا ہے، اصابہم فی آذان، فا یا زیر فی، یہاں پہ بھی یا مدہ ہے اور یہاں پہ ساتھ میں مد ہے تو یہاں ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اذانہم من الصواعق حذر الموت، میم واو زبر مو، اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، یہ حروف لین میں سے آ گیا ہے، واو لین ہے تو موت پڑھیں گے، اور یہاں پہ تا کے آگے چھوٹا سا تو آ گیا ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو موت پڑھیں گے، اگر ہم نے وقف نہیں کرنا تو حذر الموت واللہ، یہاں پہ واللہ ہم نے پر اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر پیش آ جائے تو ہم اس کو اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھیں گے، واللہ محیط بالکافرین۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ منافقوں میں سے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راستے میں یہی بارش آ گئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اس میں سخت گرج اور چمک تھی، ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے سویرا کر دے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ رب نے ان پر فضل فرمایا، اس مصیبت سے نجات کی، انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سچے مسلمان بن گئے اور پھر اسلام پر صحیح معنی میں قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، حق تعالیٰ نے ان کے اس واقعہ کو باقی منافقین کے لیے کہاوت بنایا اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق فرمایا۔ منافقین کی حالت کو دوسری نہایت نفیس کہاوت سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنسان جنگل طے کر رہے ہوں کہ اچانک ان کو نہایت کالا بادل آ گرے، یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں، پھر اس سے بارش، تیز بجلیاں اور گرج ظاہر ہو، گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے جس سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگے کہ کہیں اس آواز سے ہمارے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگے اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے رہ جائیں، گرج کے عجب کشمکش میں پھنس جائیں اور وہ اس حالت میں نہایت حیران و پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ یہی حال ان منافقین کا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ رحمت الہی کا گہرا بادل ہیں، اور آپ پر قرآن کریم اترنے لگا جو مثل تیز بارش کی ہے، جس طرح بارش تمام زمین کو سرسبز اور شاداب بنا دیتی ہے، اس میں باغ، کھیت اور ان میں پھل پھول لگا دیتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے باغ لگا دیے اور ان باغوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے پھول کھلا دیے، مگر اس قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کا حکم بھی ہے جو کہ مثل گرج اور کڑک کے ہے۔ یہ منافقین کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دلوں پر اثر نہ کر جائے، جس سے کہیں ہماری دنیاوی عیش و آرام میں فرق آ جائے، مال کی زکوٰۃ دینی پڑ جائے، جہاد میں اسلام پر جان نثاری کرنی پڑے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں، مگر جب کبھی ان کے مال یا اولاد میں برکت ہوتی یا غنیمت اور زکوٰۃ کا مال ان کے ہاتھ آتا تو بجلی کی چمک والوں کی طرح
کچھ چل پڑتے اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے۔ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے، مثلاً اولاد یا مال میں کمی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو بارش اور اندھیریوں میں ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہنے لگتے ہیں کہ جب سے ہم نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تب ہی سے ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ دین سچا دین نہیں، یہ کہہ کر اسلام سے پلٹ جاتے ہیں، مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کفر کر کے ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب مخلوق اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کا پورا احاطہ ہے۔ کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال کہ اپنی تدبیری قلعے کے ذریعے ہم سے بچ جائے۔ طبیب کی تلخ دوا سے بچ کر، یعنی شریعت کی پابندی چھوڑ کر اپنی غلط تدبیروں سے شفا چاہنا حماقت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا لیسن جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ لیسن سمجھ آ گیا ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔